فخر درانی بہت شکریہ، آپ نے سٹوری میں بتایا کہ 3 دن تک آپ نے جواب کا انتظار کیا، اب سٹوری چھپ گئی، آپ کو آپ کے سوالات کا جواب ملا یا ابھی تک نہیں ملا 9 سوالوں کا جواب؟ شاہزیب صاحب، ہم نے ان سے سب سے پہلے ہفتے والے دن رابطہ کیا تھا اے این ایف کے اسپوکس پرسن سے. پہلے ہم نے ان کو وربلی جب سوالات بھیجے تو اسپوکس پرسن نے ہمیں ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ جو رمضان گل صاحب تھے، ایک سینئر آفیشل تھے اے این ایف کے، انہوں نے ان کے حوالے سے تھا کہ ان کو ایک گھر گفٹ کیا گیا تھا ایک فارما انڈسٹری کی طرف سے. اس پہ یہ الزامات، اور اس کے بعد جب انکوائری چلی تو یہ ثابت ہو گئے تھے الزامات، جس کے بعد ان کو اے این ایف سے ریموو کر دیا گیا تھا. ہم نے یہ سوال جب ان سے وربلی پوچھا تھا تو پہلے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا تھا، اس کے بعد ہی وہ اے این ایف چھوڑ کے گئے. تاہم جب ہم نے مزید سوالات ان سے پوچھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمیں ریٹن میں یہ بھیجیں سارے سوالات، تو ہم آپ کو پراپرلی ان کا جواب دیں گے. آج 5 دن ہو گئے ہیں، ایک سوال کا بھی انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. بار بار ہم نے ان سے رابطہ کیا، سٹوری چھپنے سے پہلے بھی ایک دن میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے یہی بتایا کہ ابھی تک ہمیں کوئی متعلقہ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں ملا، جیسے ہی ملے گا تو ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. ہم نے صرف اے این ایف والوں سے نہیں کیا رابطہ، جتنی بھی اس میں اکیوزڈ کمپنیز تھی ان کے مالکان سے بھی رابطہ کر کے یہ سارے سوالات پوچھے، جس میں سے کچھ کا انہوں نے جواب دیا. جیسا کہ رمضان گل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ ایسی یہ ساری جتنی بھی ان کے حوالے سے گھر گفٹ کرنے کے حوالے سے ہے، یہ صرف الزام ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رمضان گل صاحب شاید اپنا ٹینیور پورا کر کے اس کے بعد ہی اے این ایف سے گئے ہیں. اس کے علاوہ جب ان سے ہم نے یہ پوچھا کمپنی کے مالک سے، جن کو حنیف عباسی صاحب کی جو سزا تھی جولائی 2018 میں، جبکہ اے این ایف نے اس کمپنی کو سپتمبر 2018 میں 2 مہینے بعد ہی کلین چٹ دے دی تھی. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کلین چٹ کیسے دے دی گئی، جبکہ آپ کے کیس میں اور حنیف عباسی کے کیس میں آئیڈینٹیکل سملیرٹیز تھی، بہت زیادہ سملیرٹیز تھی، کیونکہ جن سے انہوں نے ایفیڈرین خریدی تھی وہ بھی ایک ہی کمپنی سے خریدی تھی، الفا لیب سے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ میڈیسن بنا کے ڈسٹریبیوٹ کی، ان دونوں کمپنیز کے ڈسٹریبیوٹرز بھی سیم تھے. اس کے علاوہ جو انہوں نے شپمنٹ کی وہ بھی تقریباً ایک ہی کارگو شپمنٹ سے وہ کیے گئے تھے. ایسا کیا ہوا کہ حنیف عباسی صاحب کو سزا دے دی گئی جبکہ دوسری کمپنی ہے اس کو اے این ایف نے کلین چٹ دے دی؟ تو اس پہ انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ ہم نے لوور کورٹ سے یہ باقاعدہ درخواست کی تھی کہ ہمیں اے این ایف کے لیول پہ ہی ایک انکوائری کرائی جائے. اگر اے این ایف ہمیں اس میں انکوائری کے لیول پہ ہی یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو ہمیں بے شک آگے چالان وغیرہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد ہمیں اس وجہ سے اے این ایف نے کلین چٹ دی. مگر ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ پھر جو باقی کمپنیاں ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی، وہ کیا کہتی ہیں؟ اگر اے این ایف سے جواب نہیں آیا تو کمپنیوں سے جواب آیا؟ گلوبل کے حوالے سے جو اے این ایف نے ایک دوبارہ سے چالان جمع کرایا تھا وہ سپتمبر 2018 میں کرایا تھا. اس کے بعد مختلف ہیئرنگز ہوئی ہیں جس میں گلوبل فارما، حیرت کی بات یہ ہے کہ گلوبل فارما کو ایک کلین چٹ دی جا رہی ہے، لیکن جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے بعد 4-5 ہیئرنگز ہوئی ہیں، کسی ایک میں بھی گلوبل فارما کے مالکان شامل نہیں ہوئے. میں اس کیس کی ساری اسٹڈی کی ہے تو اس میں ہر جگہ پہ، ہر ہیئرنگ پہ مالکان کی طرف سے یہ ایک عذر پیش کیا جاتا تھا کہ ان کی رشتہ دار بیمار ہیں، وہ ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے ادھر ہیں اور یہ ہیئرنگ پہ نہیں آ سکتے. جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی مارچ 2019 میں ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی تک ہیئرنگ نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک بڑی اچنبے کی بات تھی میرے لیے بھی کہ اگر آپ کو ایک کلین چٹ مل رہی ہے اس کے باوجود اوائڈ کر رہے ہیں جو گلوبل کے مالکان ہیں وہ اس عدالت میں جانے کے لیے اور اس کو آگے فردر جو بھی کیس کی پروسیڈنگ ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سے مین اس میں اکیوز کمپنی تھی وہ ڈینس فارما تھی اور ان کے مالک ہیں چودھری انصر فاروق صاحب. ان کے یہ وہی شخص ہیں جن کے خلاف سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے سو موٹو لیا تھا کہ ان کو 9500 کلو گرام ایفیڈرین دی گئی تھی. 9 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، ابھی تک ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی. اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ان کو اسٹیئرنگ کمیٹی فار ہیپاٹائٹس کنٹرول کے لیے ایک ممبر کے طور پہ وہ کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں ان کی فاؤنڈیشن کے، سرور فاؤنڈیشن کے کنٹری ہیڈ ہیں پاکستان میں. جب ہم نے ان سے بات کی کہ ابھی تک آپ کی
انڈائٹمنٹ کیوں نہیں کی گئی اس کیس میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بارہا یہ کیا، کورٹ میں بھی پیش ہوئے، ہم اپنا کیس کو بھی ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں، یہ تو اے این ایف کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کب ہمیں اس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ جبکہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ حنیف عباسی صاحب کا کیس اور آپ کے کیس میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق تھا، آپ کے کیس میں ایفیڈرین کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو ان کو اتنی جلدی کیسے سزا مل گئی؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حنیف عباسی صاحب سے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں، اس کیس کو آپ تیزی سے فالو کر رہے ہیں۔ تو حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور اس سے پہلے ہی میں اس کیس سے فارغ ہونا چاہتا ہوں، اور ہم نے ان کو بارہا سمجھایا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حنیف عباسی صاحب کے کیس میں 2 مین اکیوز تھے، ایک حنیف عباسی صاحب تھے اور ایک ان کے کو پارٹنر تھے جو 50% کے پارٹنر تھے۔ جس ٹائم یہ اے این ایف کا کوٹا لیا گیا، جس ٹائم یہ کیس درج ہوا، اس ٹائم بھی وہ کو اکیوز کے طور پہ تھے زاہد بختاوری صاحب، لیکن اس کے بعد اے این ایف نے ان کو کو اکیوز کی لسٹ سے نکال کے ان کو پروسیکیوشن کے وٹنس کے طور پہ شامل کیا اور ان سے حنیف عباسی کے خلاف گواہی لی گئی۔ جب ہم نے ان سے زاہد بختاوری صاحب سے یہ سوالات پوچھنے کی کوشش کی تو پہلے تو وہ راضی ہو گئے کہ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ پرٹیننٹ کویسچن پوچھے کہ آپ کیا اس ٹائم جس ٹائم یہ اے این ایف کا کوٹا حاصل کیا گیا تھا اس ٹائم کمپنی کے 50% کے پارٹنر تھے، اور کیا آپ کے جو انیشیل چالان جمع کیا گیا تھا عدالت میں اس میں آپ کو اکیوز کے طور پہ تھے یا پروسیکیوشن کے وٹنس کے طور پہ آپ کو بعد میں شامل کیا گیا؟ تو اس کے فوراً بعد یہ سوال سننے کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ ختم کر لیا، اور بارہا ہم نے ان سے جب یہ پوچھنے کی کوشش کی تو جواب کوئی نہیں دیا۔